نکال دیا جائے گا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ دیا جائے گا. یعنی مقصد میرے کہنا کا یہ ہے، خدا کہہ رہے کہ اب درگزر نہیں ہوگا. ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں، یونا نبی سے سیکھیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، وہ جانتا ہے کہ تو رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تو بدل سکتا ہے. یعنی اس کو پتا ہے کہ تو نینوا کے لوگوں کو بدل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی نینوا کو نہیں جا رہا، وہ ترسیس کو جا رہا ہے. اور خدا نے پھر اپنے طریقے سے اسے نینوا کے اندر بھیجا. اگر ہم اپنی زندگی سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں پھر مارے گا. خدا ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے. وہ مصرف کو اس لیے سوروں کے پاس بھیجتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تاکہ آپ پریشان ہوں، آپ جو ہے وہ اذیت اٹھائیں، آپ پریشانی اٹھائیں اور پھر آپ خداوند کی حضوری کے اندر واپس آئیں. خدا ایسا کرنا چاہتا ہے. آپ نے یہ حوالہ تو سنا ہوگا حضرات کی کتاب کے اندر. اگر ہم دوسرے بات کی 15ویں آیت پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو. آگے لکھا ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتا ہے. آپ پاکستان ہیں، آپ پاکستان ہیں اور اس کے اندر پودے لگے ہوئے ہیں. کوئی بیٹی ان کے زمین کا گھر ہے، کوئی خدا کا خادم جو ہے وہ انگوروں کی بیل ہے، کوئی اسی طرح آپ ایک پاکستان ہے. لیکن کبھی غور کریں اس بات کو کہ بڑے جو لومڑی، جو بڑی لومڑی ہوتی ہے ان کو تو جلدی کور کر لیا جاتا ہے. کوئی قتل کرتا ہو کہ ایک بڑی گواہی بن جاتی ہے کہ میں نے قتل کیا ہوا تھا، اب آج میں خدا کا کلام سنا ہوں. ہاللیلویا. میں پہلے بڑا ڈاکو تھا، آج میں خدا کا کلام سنا ہوں. میں نے چھوڑ دیا، ساری دنیا کو یہ پتہ چل رہا ہو. پہلے میں جو ہے یعنی کہ ایک بہت بڑا شراب کا لیڈر تھا، یا میں لیڈر تھا اس کا، میں نے اس کو چھوڑ دیا جی آج بہت بڑی. لیکن چھوٹے لومڑی بچے کیا ہیں؟ اکثر ایمانداروں کے اندر لومڑی بچے پائے جاتے ہیں. پاکستان کو نیچے جڑوں سے لومڑیاں اوپر ہوتی ہیں لیکن لومڑی بچے جڑوں کے اوپر ہوتے ہیں جو کاٹتے ہیں آپ کے، آپ برباد کر دیتے ہیں، ایمانداروں کو برباد کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھوٹ. ہاللیلویا. کیا چھوٹے چھوٹے جھوٹ. چمچا چوری کرنا، اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. چگلی میں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو ایسے ہی گل کر رہا ہوں. بھائی جی میں انہوں نہیں کہہ رہا لیکن میں گل کر رہا ہوں. انہوں نہیں کہہ رہے شروع کہہ رہے ہیں. اس کو پکڑنا، یہ مسئلے کے بڑی خطرناک. یہ آپ کی یعنی ایک آپ فٹ بائی فٹ کا کھانا بنائیں، قتل اس کے اندر لکھیں، اور آپ کوئی 10 کھانے بنائیں یا 12 کھانے بنائیں جو انچ بائی انچ کے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا نہیں، لیکن اس کے اندر لکھنا شروع کریں چگلی، ایپ جو ٹھیک ہے، ناچ رنگ جو اکثر ہم کرتے ہیں، جھوٹ بول. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 12 کھانے آپ نے بھر دیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پر بڑی ہوئی. بتائیں لومڑی بچے بڑے نہیں ہوں تو آپ کو برباد کریں. سو اس لیے خدا ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہم جو جانتے ہیں، جو جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں، ہمیں خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے کہنے کے مطابق کرنا. جیسے خدا نبی سے کہہ رہا تھا میں نے تجھے نینوا کو جانے کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا تھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ اب تجھے نقصان ہوگا، تیری وجہ سے ان ملاحوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. خدا نے کہا کہ اب تجھے نقصان ہوگا، تو کچھ دن جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی توبہ کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا. پھر وہاں تو کرنی پڑتی ہے نا، پتا ہے کہ توبہ نے کی تھی 1 منٹ لگنا. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ ہم کسی بری مصیبت میں پھنستے ہیں نا، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا نے کیا کہا. لہٰذا ہمیں اس سے پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے. اور خدا ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے. میں کئی مرتبہ اکثر یہ بات دیکھتا ہوں کہ کسی جگہ پہ ایمانداروں کے ساتھ یہ بات کی جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے کہ آج یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے خدا کہتا ہے اب میں درگزر نہیں کروں گا، اب میں پورا حساب کروں گا. درگزر ہو گئی، اب سال کے ساتھ دیوار بنے گی. اب جو ہے وہ کوئی ایسی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو عبادت بھی کرتا ہے، اچھی بات ہے، ورشپ بھی کرتا ہے، اچھی بات ہے، کلام سناتا ہے، تیرے وسیلے سے بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. اس شکایت کو ختم کرنا ہے.
وہ چھوٹی سی بھی برداشت نہیں ہے، کیونکہ آسمان کی بات سنی کتنے کون سے وہ اتنے بڑے بڑے کام لکھے ہیں. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت بس چلے حرام کاری تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو ناپاکی کیا ہے؟ صرف سوچنا. اس کے باوجود بھی لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. ان کو ختم کریں، بڑے بڑے کاموں کو بھی ان کا شکر ہے کہ ہم بڑے بڑے کاموں کو ختم کر کے ایماندار کریں، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو لعنت کرنا. اتنا چھوٹا سا کام ہے، بڑا لعنت نہیں کرنا. اکثر میں نے دیکھا ہے ایمانداروں میں دوسروں کو کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں خدا کا بندہ یہودا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دوسرے بڑے یعنی بڑے خطرناک فرشتے کو لعنت کرتے. شیطان کو لعنت کرنے پہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کر دیتے. حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو لعنت کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ خدا اب درگزر نہیں کرے گا. ہم جانتے بوجھتے یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا خداوند کا شکر ہو کہ اگر ہم نہیں کر رہے اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ہو. اگر کوئی اس بات میں ہے تو یہ شاید خدا نے مجھے اتنی دور سے 1500 کلو میٹر سے یہاں پہ بھیجا ہے، تو یہ آپ کی اور میری، میں بھی سن رہا ہوں، مجھے بھی کلام سنائے گا، بالکل میرے ساتھ بھی بات ہے. سو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں اور کاملیت کی طرف بڑھیں. آمین. خدا آپ کو اسلام دے.